اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مخارج کو سیکھ بھی رہے ہوں گے اور اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے۔ آج ہم اپنے مخرج نمبر 7 کے بارے میں پڑھیں گے، جو کہ شجریہ حروف کے بارے میں ہے اور جو اس میں وسط اللسان کا استعمال ہوگا، اور یہ ان کا لقب بھی شجریہ ہے۔ اور یہ 3 حروف ہیں۔ جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگتا ہے تو جیم، شین اور یا ادا ہوتے ہیں، اور ان کی ادائیگی جیسے یا ہے، جب لین ادا کیا جائے گا تو ادائیگی کا پتہ چلے گا۔ یا ایھا الذین، ایھا اس طرح سے یا جو ہے شجریہ ادا کی جائے گی۔ یو، جی، یا، یعنی یا کو اس طرح سے ادا کریں گے۔ شین، زبان زیادہ ہماری اوپر اٹھے گی، زبان کا وہ حصہ جو ہمارا ادنۃ اللسان کے قریب تک اٹھتا ہے، اش، اش، اور ہماری ہوا بھی منہ سے باہر آئے گی اور ہماری ساؤنڈ بھی، دونوں چیزیں جو ہیں اش، اش۔ اور المشرق، المشرق، اور پھر اس کے بعد جیم، یہ تھوڑا اسٹرانگ سا لفظ ہے، ہارڈسٹ ہے لفظ ہے زبان کا، جو کہ یعنی ادا ہوتا ہے اج، اج، تخرج۔ اور یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے تو حروف قلقلہ میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے، اج، تخرج، یعنی اس طرح سے آواز اس کی آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس مخرج نمبر 8 ہے، غوض کا مخرج ہے۔ اس کا لقب حافیہ ہے، یہ حافۃ اللسان یعنی زبان کے کناروں سے ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو مخرج نمبر ہمارا 8 ہے اور اب مخرج نمبر 9، ان دونوں کو ہم ایک ساتھ پڑھیں گے کہ یہ دونوں جو ہے مخرج ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ان دونوں حروف کا۔ تو غوض کا مخرج حافۃ اللسان یعنی زبان کی کروٹ جب اضراس علیا یعنی اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے تو غوض ادا ہوتا ہے۔ دائیں طرف سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، بائیں طرف سے نکالنا آسان ہوتا ہے۔ دونوں طرف سے اگر ایک دفعہ یعنی کوشش کر لیں نکلیں تو بھی ٹھیک ہے، مشکل بھی ہوتا ہے۔ اس کو حافیہ کہتے ہیں۔ اضرب، اب اس میں غوض کا مخرج میں ہماری کافی لوگ جو ہیں جب وہ غوض کا مخرج صحیح طور پہ ادا نہیں کر سکتے تو اس کو دواد کر کے پڑھ دیتے ہیں، یعنی دال کی ساؤنڈ اس میں آتی ہے، تو یہ نہ دواد ہے نہ زواد ہے۔ ان دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ جو اس کی اصل ساؤنڈ ہے ہم نے اس طرح سے حافۃ اللسان یعنی زبان کی کروٹ ہم نے اضراس علیا پہ لگانی ہے۔ جو پیچھے ہم نے اپنی دانتوں کی قسمیں پڑھی اور اس میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اضراس جو ہیں وہ داڑھوں کو کہتے ہیں، تو ان داڑھوں پہ ہم لوگوں نے زبان کی کروٹ کو چاہے دائیں جانب لگے چاہے بائیں جانب، تو اس وہاں پہ اضراس یعنی غوض ادا ہوگا، تو اس کو ہم نے ادا کرنا ہے انشاءاللہ اور کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لام کا مخرج ہے، جس کا لقب طرفیہ یا ذلکیہ ہے، اور زبان کا کنارہ ما کچھ حصہ حافۃ اللسان جب ثنایا علیا، رباعی، انجاب اور زواہی کے مسوڑوں کی طرف کسی قدر مائل ہو کر تالو سے ٹکر کھاتا ہے تو اس وقت لام ادا ہوتا ہے۔ جیسے ال جب ہم لگائیں گے تو ہماری زبان جو ہے ثنایا علیا، اوپر کے 2 دانت جو سامنے والے ہیں، پھر رباعی، انجاب اور زواہی کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے۔ ال، سارے لگائیں، ال، اقبل، اقبل، یعنی اس کو لام کو طرفیہ یا ذلکیہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں داڑیں بھی استعمال ہوتی ہیں جن کو زواہی کہتے ہیں، اور اس کا یعنی ہم لوگ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ زبان کا کنارہ کچھ حافظ اللسان کا حصہ جو ہے وہ اس کے ساتھ لگے گا۔ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی کوشش کریں گے کہ اس چیز کو اسی طرح سے جاری و ساری رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔